السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے خطبہ شریف سے قبل کچھ لگوشائی سے پہلے آقا نامدار مدینے کی تاریخ ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و خیار شہنشاہ والدار نائب پروردگار سارے نبیوں کے سردار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جنوں کے درود پاک پڑھیں اور صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے پر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے پر پر، کرم کرے وہ نشانی قدم تو پتھر پر، کرم کرے وہ نشانی قدم تو پتھر پر، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، اور اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرو تربت پیغمبر پر، نثار ہو کے مرو تربت پیغمبر پر۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد شریف میں اکٹھا ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی نماز جمعہ کو قبول فرمائے، نماز جمعہ کے بفائل لوگوں کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کے خاندان اور خاندان سے اور پوری دنیا سے جتنے بھی مومنین مومنات گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما کر سب کی قبروں میں رحمت و غفران کی بارشیں نازل فرمائے اور جنت الفردوس اعلیٰ سے عطا فرمائے۔ حضرات، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مقدس و بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں کے بعد وہ لمحہ اور وہ گھڑی ہمارے درمیان آئے گی جسے ہم اور آپ 10ویں ذی الحجہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کے دن پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے مسلمان ایمان والے اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی اپنی قربانیاں پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ قربانی پیش کرنا اسلام میں کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اسلام اپنے چاہنے والوں سے قربانی طلب کرتا ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، لیکن ہمیشہ اسلام ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ کبھی جان کی قربانی مانگتا ہے، کبھی مال کی قربانی مانگتا ہے، کبھی اولاد کی قربانی مانگتا ہے، کبھی زمین و جائیداد کی قربانی طلب کرتا ہے، اور کبھی اخلاق و کردار کی قربانی طلب کرتا ہے، اور کبھی گناہوں کو چھوڑنے کی قربانی ہم سے اسلام کی مطالبہ کرتا ہے۔ تو طرح طرح کی قربانیاں اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جان کی قربانی پیش کرنا جانور کے شکل میں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل بھی ہو چکا ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان جسے دنیا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، ان کے زمانے میں بھی یہ قربانی عمل میں آئی تھی، اور قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں
جو آپ کی اہلیہ تھی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شکم سے ایک مرتبہ میں 2 بچوں کی ولادت ہوتی تھی، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور دوسری مرتبہ پھر اسی نہج پر، اسی طریقے پر ایک لڑکا اور لڑکی کی ولادت ہوتی تھی۔ جو پہلے حمل کا لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی دوسرے حمل کے لڑکی سے ہوا کرتی تھی، اور جو دوسرے حمل کی لڑکی ہوتی تھی اس کا نکاح پہلے والے حمل کے لڑکے سے ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت آبادی بہت کم تھی، اس لیے اس وقت اس طریقے سے نکاح کرنا جائز تھا۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 اولادیں ہوئیں جن کا نام حابیل اور قابل ہے۔ کیا ہے؟ حابیل اور قابل۔ تو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیودہ تھا۔ تو اس وقت کے شریعت کے مطابق جو نکاح ہونا تھا وہ حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا اور قابل کا نکاح لیودہ سے ہونا تھا، لیکن چونکہ ان دونوں لڑکیوں میں زیادہ خوبصورت اقلیمہ تھی، جو حسن و جمال کا پیکر تھی، نہایت ہی حسین و جمیل تھی، اور قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، تو قابل کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ اقلیمہ سے میں ہی نکاح کروں گا۔ حالانکہ حق بنتا تھا کس کا؟ شریعت کے اعتبار سے حابل کا، کہ حابل اقلیمہ سے نکاح کرے، لیکن قابل نے اعتراض کیا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا کہ اقلیمہ سے میں ہی نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ تمہارا مطالبہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں لیودہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ قابل نے کہا میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ حکم خداوندی نہیں ہے، میں اسے اللہ کا حکم نہیں مانتا ہوں، میں کسی بھی حال میں اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ جب قابل بضد ہوا، اصرار کرنے لگا، اپنی بات پہ ڈٹا رہا، تو اللہ کا حکم آیا، اے آدم اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ دو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ دونوں بیٹوں نے قربانی کا اہتمام کیا۔ قابل نے گندم کا ایک ڈھیر لگایا اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جو حابل تھا اس نے ایک بکری کے بچے کو، ایک بکری کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ دونوں کے مال کو ایک جگہ رکھا گیا۔ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت جب کسی کی قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو اٹھا کر کے لے کر چلی جاتی تھی آسمان کو، جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو چکی ہے۔ جب قابل نے گندم کا انبار لگایا اور حابل نے بکری پیش کیا، آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کے بکری کو اٹھا کر کے لے کر چلی گئی، جس سے لوگوں میں یہ پتہ چل گیا، یہ معلوم ہو گیا کہ حابل حق پر ہے، حابل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو چکی ہے، لہٰذا اقلیمہ سے نکاح حابل ہی کرے گا۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا قربانی کے ذریعے تو قابل حابل کا دشمن ہو گیا، اور اس نے کیا کہا؟ قال لأقتلنک، میں ضرور تمہیں قتل کروں گا، میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ حابل نے کہا تھا مجھے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے تقوی کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی نیت کو پسند فرماتا ہے، اسی کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں پورا واقعہ جب آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ میں اس پورے واقعے کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا اور اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، آپ اپنے چاہنے والوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی قربانی کو یاد دلائیں اور انہیں بتائیں کہ آدم کے دو بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لیا تھا اور دوسرے کے قربانی کو قبول نہ کیا تھا، تو جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس کا دشمن قربانی قبول نہ ہونے والے کا وہ دشمن بن گیا تھا، اور قربانی قبول نہ ہونے والا قربانی قبول ہونے والے کا دشمن بن گیا تھا، اور اس نے کہا تھا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ اس پر قربانی قبول ہونے والے نے کہا تھا تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی نیت کو صاف کر لو، اپنے نیت کو پاکیزہ بنا لو، تم تقوی اختیار کر لو، اللہ کا خوف دل میں بسا کر کے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر کام کو قبول فرما لے گا۔ تو آپ نے دیکھا، تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا مطالبہ ہوا اور قربانی پیش کی گئی، اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو تمام امتوں پر باقی رکھا۔ تمام امتیں قربانی پیش کرتی تھیں، جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کیا ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کیا ہے، ہر امت نے اللہ کی راہ میں قربانی کو پیش کیا ہے اور اس قربانی پر اللہ کے نام کو یاد کیا ہے، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تو یاد کرو اس پر اللہ کے نام کو کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں کا رزق عطا کیا، یعنی جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا، تو تم ان جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کرو۔ پتہ کیا چلا، ہمیں جب قربانی کرنی ہو تو اس قربانی پر اللہ کا نام ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے نام سے قربانی کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے نام سے قربانی کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ہم جانور کو ذبح کریں گے، وہ جانور حلال ہوگا اور یقیناً وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا نظر آئے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی قربانی کو قرآن مجید میں یاد کیا گیا، وہیں ہر امت کی قربانی کا ذکر ہوا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کو مقرر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے ایک عمارت بنوایا تھا، اور اس عمارت میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے، اور جب جب قربانی کا وقت آتا تھا ان جانوروں میں سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جاتی تھی، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، ان جانوروں کو اٹھا کر کے لے کر چلی جاتی تھی، جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رکھو، ان تمام قربانیوں میں سب سے اہم جو قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، کیونکہ ایسی قربانی دینے کے لیے جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے، دل چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے، اللہ سے محبت چاہیے، تب جا کر کے انسان ایسی قربانی کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ اور یقیناً جب خلوص کے ساتھ اپنے کسی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے یادگار بنا دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب بار بار مطالبہ ہوا کہ اے ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز کو میری راہ میں قربان کرو، بار بار آپ نے دیکھا، کئی مرتبہ آپ نے خواب دیکھے، بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ آخرکار آپ نے اونٹوں کو ذبح کیا،
اونٹوں کی قربانی پیش کی، لیکن وہی خواب مسلسل آتے رہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ ہم سے ہمارے مال کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے، جانوروں کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے، بلکہ بڑی منتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اولاد عطا فرمایا ہے جسے پوری دنیا اسماعیل کے نام سے جانتی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل کی قربانی ہم سے طلب کر رہا۔ اولاد کی قربانی مانگی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پیچھے نہ ہٹے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اسماعیل کو کسی دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں، آپ انہیں تیار کر دیں۔ آپ کو تیار کیا گیا۔ واقعہ لمبا ہے، میں مختصر بتانا یہ چاہتا ہوں، میں صرف آپ کو قربانی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام ہم سے قربانی کا مطالبہ ہر وقت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیار کر کے جب اس مقام پہ پہنچے ہیں جسے منا کہا جاتا ہے، وہاں جب قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے اجازت چاہی تھی۔ بیٹا کیسا تھا، کتنا فرما بردار بیٹا تھا، کتنا سعادت مند بیٹا تھا، کتنا نیکوکار اور مخلص بیٹا تھا، جو باپ کے اس بات کو درگزر نہ کیا، انکار نہ کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قالا، تو اب تو بتا تیری کیا رائے ہے، تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ بیٹے کے جواب پہ قربان جائیں۔ یقیناً بیٹے کا جواب سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جان آپ اس کام کو کر ڈالیے جس کام کو کرنے کا حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ انشاءاللہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے، قربان کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، لیکن بیٹا قربان نہ ہوا۔ چھری چلتی نہ تھی، چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر چلتی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے پوچھا تھا، اے چھری تو اسماعیل کے نرم و نازک گلے پہ چلتی کیوں نہیں ہے، تو اس کے گلے کو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ چھری نے زبان حال سے یہ جواب دیا تھا، اے ابراہیم میں اس گلے کو کیسے کاٹ سکتی ہوں جس کی پیشانی میں نبی کا نور چمک رہا ہے، جس کی پیشانی میں حضور کا نور چمک رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاکھ کوشش کیا، لیکن چھری چلنے کا نام نہ لیتی تھی۔ آخرکار یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، باپ بیٹے کی یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو پسند فرماتے ہوئے حضرت جبرائیل سے کہا تھا، اے جبرائیل دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، جلدی جنت سے ایک جنتی دمبا لے جاؤ، اسماعیل کو ہٹا کر کے دمبا رکھ دو تاکہ اسماعیل کی جگہ میں دمبا ذبح ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا رکھا گیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، میں نے آپ کو مختصر بتایا۔ تو اسلام ہم سے ہمیشہ قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، ہمیں قربانی پیش کرنی ہوگی اگر اللہ سے قریب ہونا ہے۔ قربانی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہو جانا۔ قرب کے معنی قرب سے قربانی بنی ہے، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ قربانی کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو قربانی پیش کر رہا ہے وہ خلوص کے ساتھ کرے، اچھی نیت کے ساتھ کرے، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ آج تو دکھاوے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ آج ہم جانور خریدتے ہیں تو ایسے ایسے جانور خریدتے ہیں کہ اس کی نمائش پورے محلے میں کی جاتی ہے۔ دیکھو میرا جانور، ارے تم لوگ کیا جانور خریدو گا، میں نے جانور خریدا ہے۔ نمائش ہوتی ہے، لوگ دکھاتے ہیں۔ میرے دوست یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جانور کے گوشت کو اپنی بارگاہ میں نہیں قبول فرماتا، اس جانور کا خون نہیں پہنچتا ہے، اس کا چمڑا نہیں پہنچتا ہے،
اس کی کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تمہارے دل کی پاکیزگی پہنچتی ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا خلوص پہنچتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تم جو قربانی پیش کیا کرتے ہو اس قربانی کا نہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اگر پہنچتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، تمہارے دل کا پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، تمہاری نیت پہنچ جاتی ہے، تمہاری جو اللہ سے قربت حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے وہ قربت اللہ کی وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچی نیت کی بنیاد پر تمہیں اپنی قربت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خلوص کے ساتھ قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بات لمبی نہ کروں گا، کچھ مسائل ہیں میں بیان کر دوں بڑی تیزی کے ساتھ، ایک ایک مسئلہ میں بیان کر دے رہا ہوں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کرنے سے ہمیں ثواب کیا ملے گا، فائدہ کیا حاصل ہوگا، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس سنت کو ادا کریں گے، قربانی پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمیں ثواب کیا ملے گا، ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ حضور نے فرمایا تھا جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکیاں ملنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے جانور کے جسم میں بے شمار بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بال جانوروں کے جسم میں دیا کرتا ہے، انسان اسے شمار نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے بے شمار نیکیاں قربانی کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو 10ویں ذی الحجہ کا دن آتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے یہ حدیث روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ ابن آدم کا کوئی بھی عمل یعنی انسان کا کوئی بھی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ ماڈرن لوگ ہو گئے نا، برغلاتے ہیں یہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے یار، اتنے قیمتی جانور خریدتے ہو، خون بہاتے ہو، کیا ضرورت ہے سب گندگی پھیلانے کی۔ لیکن یاد رکھیں یہ قربانی ہی اللہ کی بارگاہ میں اس دن پسند ہے۔ اس قربانی کے عوض میں ہم چاہیں کہ 20,000 کے جانور کے بدلے لاکھوں روپے خرچ کر دیں، صدقہ کر دیں، غریبوں پر لٹا دیں، مسکینوں میں لٹا دیں، تو یاد رکھیں جو 20,000 کے جانور کرنے سے ثواب ہمیں ملے گا وہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے سے ہمیں نہیں مل سکتا ہے اس دن۔ اس لیے کہ اس دن ہمارے اوپر صرف اور صرف قربانی کرنا ہے، قربانی ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ اس لیے کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل اس وقت تک اس دن اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش نہ کرے۔ تو ہمیں قربانی پیش کرنی ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں وہ جانور اپنے سینگ، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ذریعے جنت میں کل میدان محشر میں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کریں۔ قربانی ہمیں کرنا ہے تو قربانی کس پر واجب ہے یہ بھی سن لیں۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب سے مراد جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے برابر پیسے ہوں، یا سامان تجارت ہو، یا بینک بیلنس ہو، زیورات ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن شریعت نے جو صاحب نصاب قرار دیا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو ترجیح دیتے ہوئے 52.5 تولہ چاندی کے مقدار یا اس کے وزن کے برابر جو اس کی قیمت ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس اتنی قیمت ہے تو پھر وہ صاحب نصاب مانا جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس وقت وہ تقریباً 48,000 روپے ہے۔ کتنا ہے؟ 48,000 روپے۔ تو فی الوقت اگر کسی کے پاس 48,000 روپے یا سونا چاندی دونوں ملا کر کے 48,000 روپے کے ہو جا رہے ہیں،
یا سامان تجارت 48,000 روپے کے ہیں، یا آپ کے پاس دیگر چیزوں کے شکل میں زمین کے شکل میں ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ان تمام لوگوں پر قربانی واجب ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اس پر سال گزرنا واجب نہیں ہے، سال گزرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی کے دن بھی کسی شخص کے پاس 48,000 روپے کہیں سے آ گئے تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی، ان 3 دنوں کے اندر اسے قربانی کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ صاحب نصاب کا مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ سمجھ لیں گے۔ اور مزید جانکاری چاہیے تو مفتی صاحب قبلہ مدرسے میں رہتے ہیں، میں بھی اپنے روم میں رہتا ہوں، آپ آ کر کے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سرسری طور پر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے ایک مسئلہ ہے، قربانی کے جانور کا کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کے جانور کا تمام عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، تمام عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ فربا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، دیکھنے میں لحیم و شہیم ہونا چاہیے، ایسا جانور ہم خریدیں۔ ہاں اگر تھوڑا سا عیب ہو، تھوڑا سا عیب ہو تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے لیکن مکروہ ہے، اور اگر بہت زیادہ عیب ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا ہم جب جانور خریدیں تو بالکل مکمل صحیح طریقے سے دیکھ کر خریدیں، جانور خوبصورت خریدیں، کوئی عیب نہ ہو، ایسا جانور ہم خریدیں گے انشاءاللہ وہ جانور جب ہم قربان کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ ایک مسئلہ اور ہے، قربانی کے جانور کی 3 قسمیں ہیں، اونٹ، اور جو ہمارے یہاں چلتا ہے بڑے میاں وہ ہیں، اور ایک بکری جسے ہم خصی وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اونٹ میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، اونٹ میں نر اور مادہ دونوں شامل ہے، اور جو ہمارے یہاں چلتے ہیں اس میں بھی نر اور مادہ، بھینس بھی اس میں شامل ہے، اور جو خصی وغیرہ ہم لیتے ہیں تو اس میں بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ سب شامل ہے اس میں۔ تو یہ قربانی کے جانور ہو گئے، لیکن قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ دانت تلاش کرتے ہیں، یقیناً دانت دیکھنا چاہیے۔ یہ اس لیے دیکھا جاتا ہے، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، قربانی کے جانور کا کم سے کم اونٹ کا 5 سال کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ اونٹ کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ کم سے کم 5 سال کا۔ اگر 5 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا یا 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ 5 سال کم سے کم مکمل ہونا چاہیے، اور اس سے زیادہ ہو تو یہ افضل ہے، بہت اچھا ہے۔ زیادہ ہونا اچھا ہے، کم ہونا بہتر نہیں ہے، قربانی ہماری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اونٹ کا معاملہ ہو گیا۔ اور جو ہمارے یہاں چلتا ہے اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ کتنے سال؟ 2 سال ہونی چاہیے اس کی عمر۔ اگر 1 گھنٹہ بھی کم ہے یا 1 دن بھی کم ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ زیادہ چاہے جتنا ہو جائے یہ افضل ہے، بہتر ہے، زیادہ ہونا یہ اچھا ہے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو کم سے کم 2 سال ہونا چاہیے۔ ہاں اگر 2 سال سے زیادہ کا ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی دانت نہیں نکلا تو یہ دانت کا ہونا لازم و ضروری نہیں ہے، عمر دیکھی جاتی ہے۔ اور جو جہاں دانت کی جو قید لگائی گئی ہے وہ اس لیے لگائی گئی کہ عام طور سے جو بڑے جانور ہیں ان کے دانت کیا ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 سال کے بعد، 2 سال میں ان کے دانت نکل جاتے ہیں، اس لیے دانت کی قید لگائی گئی ہے کہ اگر دانت نکل گیا ہو سمجھ لیں کہ وہ 2 سال کا ہو گیا ہے، اور اگر دانت نہیں نکلے ہوں 2 سال کا زیادہ کا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ یہی مثال بکرے کا ہے، چھوٹا جانور جو خصی وغیرہ ہم لیتے ہیں اس کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ کتنے سال؟ 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا نا، 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ مکمل 1 سال اس کی عمر ہونی چاہیے، چاہے دانت نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ 1 سال سے زیادہ چاہے جتنے کا ہو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو یہ قربانی کے جانوروں کی عمر ہو گئی۔ ہمیں ایسے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اور ایک بات اور آ گئی، قربانی کے تاریخ کا حکم، کون کون سی تاریخوں میں قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ۔ تو 10ویں کے طلوع آفتاب سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک قربانی کرنا صحیح ہے، قربانی کیا جا سکتا ہے، قربانی کیا جاتا ہے۔ 10ویں کے طلوع آفتاب سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک، یہ 3 دن اور 2 راتیں قربانی کے ہیں، اس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں
پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. کیا ہے؟ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے.